پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کہا جا رہا ہے حکومتی اپیلز کی جا رہی ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپیل کیوں نہیں کرتی دنیا کو کہ اللہ کا واسطہ ہمیں پیسے دے دو. کوئی باعزت شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ داری صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں, بلاول کو یہ کہنا چاہتی ہوں, اپنے جو پیپلز پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں ان کو سمجھائیں. برائے مہربانی, بہت مہربانی, آپ کے مشورے آپ اپنے پاس رکھیں. پنجاب اپنے آپ کو خود مینیج کر لے گا. آپ اپنے طرف توجہ رکھیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم, میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے. مریم نواز کی تقریر سے قطع نظر میں بہت پہلے یہ بات اپنے پروگرامز میں بآواز بلند کہہ چکا ہوں, گاہے بگاہے کہتا رہتا ہوں کہ ایوری ڈیزاسٹر ہیئر ان پاکستان از این اپارچونٹی فار somebody. ہمارے ہاں ہر وہ مصیبت, ہر وہ آفت, ہر وہ بحران جو آتا ہے وہ کسی نہ کسی کی دیہڑی, کسی نہ کسی کی روزی, کسی نہ کسی کی روٹی بن کر کے آتا ہے. اور عمومی طور پہ ہماری تاریخ ہے کہ کوشش رہی ہے کہ اس ڈیزاسٹر سے کچھ نہ کچھ نکال لیا جائے. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. مریم نواز صاحبہ کی حیرت اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی باغیرت باہمیت فرد, کوئی قوم کس طرح سے اللہ کے نام پہ دے بابا کو اڈاپٹ کر سکتی ہے. لیکن بہت معذرت کے ساتھ ہماری قومی تاریخ اس بات کی غماز ہے کہ ہم نے زندگی بھر یہی سب کچھ کیا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ ہم ایک آزاد ایٹمی ریاست ہیں. لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ ہم نے اپنے قومی وقار کے ساتھ خود جو فٹ بال کھیلی ہے ان سالوں میں, اور گاہے بگاہے دوسروں کو, اغیار کو خود پر ہنسنے کا جو موقع دیا ہے, ایسا بھی خال خالی ہوا ہے. مریم نواز نے جو کچھ کہا اور جس کو کہا اس پر بھی آئیں گے, لیکن پہلے ان کی تقریر سے ایک اور اقتباس پیش ہے آپ کی خدمت میں. یہ سنیے, سر دھنیے, پھر میں آتا ہوں. مشورے آپ اپنے پاس رکھیں. پنجاب, آج میں اس جگہ پہ کھڑی ہوں, اس ڈویژن میں کھڑی ہوں جہاں سے, جس دھرتی سے ایک وزیر اعلیٰ منتخب ہو کر وزیر اعلیٰ ہاؤس تک پہنچا تھا. آج اس کے شہر سے, اس کے ڈویژن سے مریم نواز جو ہے پہلا ٹرانسپورٹ کا منصوبہ لانچ کرنے جا رہی ہے. ساؤتھ پنجاب کی میں نے ہر وقت بار بار یہ بات کر کے لکیریں کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے. ساؤتھ پنجاب کی بات کر کے بار بار یہ نعرہ لگایا جاتا ہے, یہ لکیر کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں حلفاً آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ لکیر نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کے دماغ میں کہیں نہیں ہے. اور یہ صرف ایک سیاسی نعرہ نہیں ہے, یہ ایک اس کا سب. مریم نواز صاحبہ نے فرمایا سندھ میں کیا ہو رہا ہے اس پر بات نہیں کرنا چاہتی. لیکن اگر آپ اس پر بات نہیں بھی کرنا چاہتی میڈم, تو بھی یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہیں. مراد علی شاہ جی بھٹو کے نعرے میں اپنی کارکردگی کو چاہے جمہوریت کا کفن پہنانے کی لاکھ کوشش کریں, بلاول بھٹو لاکھ یہ بتائیں کہ وہ اصل میں جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے. مراد علی شاہ صاحب میئر کراچی کو ڈھونڈ کر کے اور ان کی تعریفیں فرمائیں. دنیا جانتی ہے ہر وہ باضمیر, باحیا, باغیرت, ذی شعور نفس جو اس سرزمین سے دلی ہمدردی رکھتا ہے یا ذرا سی بھی ہمدردی رکھتا ہے, وہ یہ جانتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس پورے عرصے میں عوام کو ماں سوائے خواری, اذیت, ذلت, اس کے علاوہ اور کچھ نہ دیا ہے اور نہ ان کے پاس دینے کو کچھ ہے. مریم نواز صاحبہ نے فرمایا ہے کہ بلاول میرا چھوٹا بھائی ہے, اور اپنے چھوٹے بھائی کو مشورہ دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ ترجمانوں کو, سندھ حکومت کے جو بہتیرے ترجمان ہیں, ہر ایک کی گاڑی پہ ترجمان کا سٹیکر لگا ہوا ہے. ہر فیقہ ماجہ تایا, ہر زید بکر حارث سندھ حکومت کا ترجمان ہے, چاہے وہ کتنی بڑی فلائٹ ہو. بڑی کو انورٹڈ کاماز میں سمجھیے گا. انہوں نے کہا ہے کہ ترجمانوں کو سمجھائیں, اپنی کارکردگی مزید بہتر فرمائیں. مزید کو بھی انورٹڈ کاماز میں سمجھیے گا. مریم نواز نے کہا کہ امداد مانگنے کی باتیں اپنے پاس رکھی جائیں. یہاں جمہوریت والوں کو میرا خیال ہے تھوڑا سا اعتراض ہوگا. آج میرے ساتھ پروگرام میں خصوصی طور پر شریک گفتگو ہو رہے ہیں محترم
رفیق رجوانہ صاحب سابق گورنر ہیں پنجاب کے. رفیق رجوانہ صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. ازہد عنایت آپ کی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری کال پر لبیک کہتے ہوئے ہمیں اپنے وقت سے نوازا. حضور والا مریم نواز صاحبہ نے یہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی مشورے عنایت کیے ہیں سندھ کے ترجمانوں کو, بلاول بھٹو کو اور ڈائریکٹلی پیپلز پارٹی کو, وہ جو باتیں ہو رہی تھیں شرجیل میمن کی طرف سے, سندھ حکومت کی طرف سے کہ جی سندھ میں تو تباہی نہیں ہوئی اس لیے کہ ہم نے بہترین اسٹریٹجی اڈاپٹ کی, لیکن پنجاب میں چونکہ نہ تجربہ کاری ہے اس لیے آدھا بلکہ آدھے سے زیادہ پنجاب ڈبو دیا. اس کا آج براہ راست پہلی مرتبہ جواب مریم نواز صاحبہ نے دیا ہے, کچھ ارشاد فرمائیے. شکریہ جناب. بات یہ سب سے پہلے میں بطور ایک سیاسی ورکر کہ میں اس طرح کی گفتگو میں تو پسند نہیں کرتا کہ آپ سیاسی مخالف بھی ہوں, حالانکہ ہم اجتہادی ہیں یہ اور حکومت کا حصہ کہتے ہیں نہیں ہے. چلو رند کے رند رہے, آج سے جنت نہ گئی. تو اب بات یہ ہے کہ پنجاب پر کافی ہم بھی سنتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں. احترام کے ساتھ میں بلاول بھٹو ہم سے عمر میں چھوٹے ہیں مگر رتبے کے لحاظ سے, سیاست کے لحاظ سے ماشاءاللہ بڑا نام ہے, یا سندھ حکومت کے ترجمان ہیں یا سندھ حکومت کے سینئر وزیر ہیں. دیکھیے بات یہ ہے, یہ باتیں جب الیکشن کمپین ہو, الیکشن ہو, آپ کریں کہ پنجاب نے کچھ نہیں کیا, ہم نے یہ کیا, کمپیریزن کریں, ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے سندھ میں آپ جو کچھ مرضی کریں اس کا آپ کو پنجاب میں تو بینیفٹ نہیں مل سکے, ٹھیک ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھا جاتا ہے کہ اپنے گھر میں بندہ کیا کر رہا ہے. صحیح. ہم تو اعتراض نہیں کرتے وہ سندھ میں کیا کر رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں تو خوشی کی بات ہے, سندھ پاکستان کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. اور میں کہوں کہ سندھ میں کچھ نہیں کر رہے, سندھ جانے اور وہ جانے. ہاں بطور ایک پاکستانی کے میں یہ توقع کرتا ہوں کہ سندھ کی خدمت کی جائے, سندھ کے ہاری کی خدمت کی جائے, سندھ میں ڈیولپمنٹ کے کام ہوں, لوگوں کی تکلیفیں دور کی جائیں. اسی طرح سے ساؤتھ پنجاب سے میرے تعلق ہے, جنوبی پنجاب سے, ملتان سے. تو میں نے آج بلاول صاحب کی بات سنی تھی, انہوں نے تقریر میں جو کہا کہ جنوبی پنجاب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب دیکھیے اس قدرتی آفت کو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ انسان کے بس میں نہیں ہے اس قدرتی آفت کو روکنا, ٹھیک ہے. اور جس طرح سے یہ تباہی ہوئی ہے, جتنا بھی آپ کوشش کر لیں, لگتا یہ ہے کہ جب سیلاب آیا ہے تو اس طرح سے بھی بات ہو رہی ہے جیسے یہ سیلاب کی ذمہ دار حکومت ہے. نہیں, ایک کلائمیٹ چینج ہے, دنیا پوری میں ہے, پاکستان میں ہے. کبھی آپ نے سنا تھا کہ خلیجی ممالک میں بھی اولے پڑے, خلیجی ممالک میں بھی اتنی بارشیں ہوں گی. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی آفات ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے میرے ملک کو, چاہے وہ سندھ ہو, بلوچستان ہو, خیبر پختونخوا ہو, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر ہو, پنجاب ہو. تو اس آفت کا مقابلہ جو ہے اس کا مقابلہ اصل میں تو ایویکویٹ کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں سیلاب زدگان کے لیے پورے انتظامات تھے, مگر اب بات یہ ہے کہ نقصان اتنے ہیں اور اس کی ویلوسٹی یا اس کا جو ہے حد اتنی زیادہ تھی کہ تمام کوششوں کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں لوگوں کو تکلیفیں, جائز تکلیفیں ہیں. اب ان کے گھر بہ گئے, ان کی فصلیں ختم ہو گئی, ان کا ذریعہ روزگار ختم ہو گیا. تو ایک بڑی باتیں چل رہی ہیں جی کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے ان کو دیا جائے. یہ میری نظر میں اپنا ایک سیاسی نظریہ پیش کرتا ہوں. نظریہ یہ سوچ ہے, بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم کی بات پولیٹیکل مائلیج کے لیے کی جا رہی ہے تاکہ ہم یہ کہیں گے ہم تو کہتے رہے کہ یہ دیں, اور اگر دیں تو کل کو یہ کہا جائے کہ یہ تو بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم تھی جس سے سیلاب زدگان کی مدد کی گئی. میں جنوبی پنجاب کے بالکل دل میں بیٹھا ہوں. تو بات یہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ سے 10-15 ہزار سے جو ہے نا یہ سیلاب زدگان کی امداد نہیں ہو سکتی. اور سارے بے نظیر انکم سپورٹ کے جو کارڈ ہولڈر ہیں وہ سارے سیلاب زدگان نہیں ہیں. تو اس کے لیے سروے ہو رہا ہے, کام کر رہی ہے پنجاب حکومت. میرا خیال ہے کہ جی مریم نواز جتنا کام کر رہی ہے. سر لیکن میں قطع کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے یہ بھی آپ کو یاد دلا دوں کہ ماضی میں یہ بھی ہوا ہے کہ بہت بڑی فلائٹیں بھی ان کے بارے میں بھی انکشاف ہوا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے
وہ جو متمول ترین لوگ ہیں جو اشرافیہ میں شامل ہیں انہوں نے اپنے بیوی بچوں اپنے بھائیوں بہنوں اپنے عزیز رشتہ داروں کو رجسٹر کرایا ہوا تھا. ایک سکینڈل اس طرح کا بھی آیا تھا. آیا اخباروں میں آیا ہے باقاعدہ طور پہ اور اس کی تصدیق کی گئی. یہ تو افسوسناک ہے. اس کو ایک طرف رکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ سے 3 زیر بحث نہیں ہے. بات ہے سیلاب زدگان کی امداد. اگر سیلاب زدگان کی امداد پہ بھی سیاست چمکانی ہے تو پھر افسوسناک بات ہے. ٹھیک ہے, لوگ اجڑ گئے ہیں اور ہم اپنی سیاست چمکائیں. تو میں نے کافی دفعہ سنا ہے کہ سندھ سے جب بات ہوتی ہے تو وہ پنجاب حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں. میں تو سندھ حکومت کے خلاف کوئی بات کرنے کے لیے ذہنی طور پر بھی تیار نہیں. ان کی اپنی ایک پرفارمنس ہے اور میری دعا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب اور ان کے ساتھی مل کے جو ہے سندھ کی اور خدمت کریں, زیادہ خدمت کریں جتنی کریں. کوئی مقابلہ تو نہیں ہے. ہاں مقابلہ یہ ضرور ہے کہ اچھے کام میں مقابلہ ہو تو اچھا صحت مندانہ ماحول بنتا ہے مقابلے کا. تو یہ سیاست مثلاً سندھ میں بیٹھ کے اگر وہ جنوبی پنجاب کی بات کریں گے, میں دوبارہ اس کو دہراتا ہوں, میں جنوبی پنجاب میں بیٹھا ہوں, مجھے پتا ہے کہ جنوبی پنجاب میں پنجاب حکومت نے مریم نواز کی حکومت نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, مگر اس کے باوجود بھی محتاط اندازے میں لوگوں ساروں کی تکلیفیں دور نہیں ہوئی. اب سروے بھی ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, فصلوں کے نقصان کا, گھر کا اعلان بھی ہوئے ہیں. اللہ کرے یہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے. تو اس پر سیاست کرنا جو نامناسب بات ہے. سندھ میں دیکھیں, سندھ میں جب پانی گیا ہے تو وہ بہت بڑا دریا ہے. ادھر جتنے ان کے بیراج ہیں سارے اس کو سسٹین کر گئے ہیں. وہاں پہ وہ کچے کا علاقہ جو ریگولر سیلاب آتا ہے ہر سال, اس میں کچے کے علاقے میں سیلاب آتا ہے. سیلاب کی شدت سندھ میں وہ نہیں ہے جو جنوبی پنجاب میں ہے, پنجاب میں ہوئی ہے. تو کسی صورت میں بھی سیلاب کی جو ویلوسٹی ہے, سیلاب کی جو حد ہے, اس کو آپ سندھ اور پنجاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. باقی اگر سندھ نے انتظامات کیے تو ان کا فرض ہے, کسی پہ احسان نہیں کیا. پنجاب میں حکومت نے کام کیا ہے تو حکومت کا فرض ہے کسی پہ احسان نہیں کیا. اس پر مقابلہ بازی کو چھوڑیں, سیاست کو چھوڑیں, لوگوں کی خدمت کا جذبہ پیدا کریں اور پھر پورے پاکستان کو مل کے ہی اس طرح چلانا چاہیے. یہ تیرا صوبہ میرا صوبہ اور میں یہ کر رہا ہوں اور آپ یہ نہیں کر رہے, یہ دس از ناٹ گڈ فار اس. رائٹ سر, لیکن یہ مجھے جانے سے پہلے یہ بتاتے جائیے حضور والا کہ بلاول بھٹو جیسی شخصیت کی جانب سے, یعنی سندھ حکومت کی جانب سے یہ بات کیوں کی جا رہی ہے کہ ہم بین الاقوامی امداد کے لیے جو ہے وہ عالمی برادری کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں. مریم نواز اس صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہیں, ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس اتنے فنڈز ہیں, اتنے وسائل ہیں کہ وہ مینج کر لیں گی. تو پھر بار بار اس بات پہ اصرار کیوں کیا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بات یہ سندھ میں تو ایسی تباہی نہیں ہوئی, پنجاب میں زیادہ ہوئی ہے. تو جب پنجاب کی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو مینج کر لیں گے, جو اپنا یہ صوبوں کا ایوارڈ ہے اس میں بڑے پیسے ملتے ہیں, ہمارے پاس پیسے ہیں, ہم اس کو مینج کر لیں گے, ضرور جھولی اور پھیلاتے رہے. اللہ کے فضل ہے کر لیں گے. مریم نواز از کوائٹ کانفیڈنٹ آن دس تھنگ. انشاءاللہ کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. لوگوں کو ڈیلیور کرنا حکومت کا فرض ہے. اور آئی تھنک مریم نواز تمام تر تنقید کے باوجود اچھا کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. کے پی کے گنڈا پور صاحب کو بھی اللہ توفیق دے. بلوچستان کے جو سردار جو اپنا چیف منسٹر ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ, ہر چیف منسٹر کو صوبائی خدمت کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمت دے, پورا پاکستان ترقی کرے. سر لیکن پوچھنے کی بات تو نہیں ہے, یہ تو ایمان کا حصہ ہونا چاہیے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ توفیق اسی کو دیتا ہے نا کہ جس کو جستجو ہوتی ہے, جس کو طلب ہوتی ہے. ایک آدمی جس کو طلب ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو توفیق کیوں دے گا؟ یہ تو اللہ کی مشیت ہی نہیں ہے. لیکن باقی اللہ تعالیٰ اور اس بندے کے درمیان ہے, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. رائٹ, یہ مجھے بتائیے گا حضور والا کہ سندھ میں جتنا سیلاب سے جو بھی تباہی ہوئی ہے, آپ کے خیال میں پنجاب میں نہ صحیح, سندھ میں آپ اس حوالے سے ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل اداروں کو ایکٹیو کیا جائے, سندھ حکومت جو ہے وہ امداد جو ہے وہ لے اور اس کے بعد پھر گھر گھر امداد پہنچائی جائے؟ آپ کے خیال میں یہ طریقہ کار سرو کرنے کے لیے کارگر ثابت ہو سکتا ہے؟ لیکن سندھ حکومت نے پچھلے سیلاب کے بعد گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مکان بنا رہے ہیں. تو مکانات کے بنانے میں تو انہوں نے کسی دوسرے ملک کو مدد کی اپیل کی ہے, اپنے مسائل سے بنا رہے ہیں. کتنے بنے ہیں کتنے نہیں بنے اس میں میں نہیں جاتا, میرے پاس کوئی فگر نہیں ہے. تو اسی طرح سے ادھر اتنا نقصان نہیں ہوا
جن لوگوں کا ہوا بیچاروں کا ہوا، مگر اس حساب سے نہیں ہوا تو اپنے وسائل سے بنائیں، اور اگر ہے تو وفاقی حکومت سے مطالبہ کریں کہ ہمیں دیں. یہ کہنا کہ دوسرے ملکوں کو مدد کی اپیل کریں، اگر ضرورت پڑے تو ضرور مدد کی اپیل کرنی چاہیے، اگر ضرورت نہیں ہے تو کیوں اپیل کی جائے. رائٹ سر. جو ادارے کیلکولیٹ کر رہے ہیں، اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ساری ان کو ریکور کرنا، ان کو ریپیمپ کرنا، ان ساروں کو ریسٹور کرنا، بحال کرنا ہمارے وسائل کے اندر نہیں ہے، تو پھر بات ہوگی، سارے بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جی باہر کے ملکوں کو کہا جائے کہ ہماری مدد کریں. رائٹ سر، تھینکس الاٹ فار یور پریشیس ٹائم. آپ کے وقت کا عزت مشکور ہوں. ناظرین، یہ تھے رفیق رجوانہ صاحب، سابق گورنر پنجاب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے اپنا ویو پوائنٹ دے رہے تھے. بات ہو رہی تھی مریم نواز شریف کے اس مشورے کی جو انہوں نے سندھ حکومت اور ڈائریکٹلی بلاول بھٹو کو دیا ہے، جس میں انہوں نے سندھ حکومت سے کارکردگی پر، اپنی کارکردگی پر فوکس کرنے اور پنجاب کے معاملات میں مداخلت سے گریز کا مشورہ دیتے ہوئے مزید جو کہا ہے وہ آپ نے ملاحظہ کر لیا مریم نواز کے ساؤنڈ بائٹس کی صورت میں. ہمارے مہمان رفیق رجوانہ نے بھی اس بارے میں بات کی. لب لباب یہ کہ امداد مانگنے کی باتیں اپنے پاس رکھیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں. اب دیکھتے ہیں سندھ حکومت درخورے اتنا سمجھتی ہے اس ایک گزارش کو یا نہیں. اسی کے ساتھ وقت ہوا پروگرام میں کمرشل بریک پہ جانے کا. بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور موضوعات ہیں جو آپ کے سامنے رکھے ہیں. سندھ کی پولیس پاکستان کی بہترین اور سب سے زیادہ تربیت یافتہ پولیس ہے. جی ناظرین، جھوٹ اس وقت تک مزہ نہیں دیتا جب تک اسے کوئی سرکاری شخصیت آتھینٹیکیٹ نہ کر دے. خیر سے موصوف سینئر وزیر ہیں، پکے وزیر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اقتدار کا سلسلہ طویل کر دے، 500 سال کم سے کم یہ ہمارے سروں پہ لدے رہے. لیکن انہوں نے جو فرمایا کہ سندھ کی پولیس سب سے زیادہ تربیت یافتہ ہے، میرا خیال ہے پوری بات کرنا بھول گئے تھے. سندھ کی پولیس سب سے زیادہ تربیت یافتہ ہے. کراچی کی پولیس کو انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ سب سے زیادہ تربیت لیے ہوئے ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، آپ مجھ پر کوئی کیس ٹھوک ہی نہیں سکتے. ابھی دیکھیے کیسے صاف بچ کے نکل جاؤں گا میں. آج کے تمام تر اخبارات میں ایک عدد نیوز رپورٹ شائع ہوئی ہے، پورے کا پورا وزن اس پہ ڈال کر کے دیکھیے میرا ٹیلنٹ میں کیا کرتا ہوں. اس چشم کشا میرے حوالے سے بہت ہی بورنگ قسم کی رپورٹ نے کھلبلی مچا کر کے رکھ دی ہے. بتایا گیا ہے کہ 132 انمول رتن کراچی پولیس کے ایسے ہیں جو باقاعدہ مافیا کی، مختلف مافیاز کی سرپرستی کر رہے ہیں. 132 ایس ایچ اوز اور ہیڈ محرر کا اس میں نام آیا ہے. فردن نام آئے ہیں، کون سی پوزیشن پہ ہیں، کون سے تھانوں میں کام کر رہے ہیں اور کس کس مافیا سے ایسوسیٹڈ ہیں. یہ رپورٹ باقاعدہ ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ آپ اس رپورٹ کی ڈیٹیل میں جائیں، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں. میں آپ کو ایک بار پھر یہ بتاتا چلوں، بلکہ بور کرتا چلوں. افتخار محمد چودھری کے دور میں بھی ایک کراچی بدامنی کیس آپ نے سنا ہوگا، آپ نے یاد شاید اس کو رکھا ہو یا نہیں. گوگل پہ جائیے اور ٹائپ کیجئے اور نکالیے اس میں کہ کراچی پولیس کے کتنے انمول رتنوں کی پولیٹیکل افیلیشنز نکلی تھیں، کتنے اس میں الطاف والے تھے، کتنے بھٹو والے تھے، کتنے تیرے والے تھے، کتنے میرے والے تھے. ہر چیز کا اس میں باقاعدہ جو ہے وہ اندراج موجود تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ افتخار محمد چودھری چلے گئے، پھر دوسرے والے آ گئے. اس کے بعد کراچی پولیس کا کوئی چیف وہ جو تھا وہ چلا گیا، دوسرا والا آ گیا. کراچی پولیس کی چیرہ دستیاں اپنی جگہ ہی رہیں، تھانہ کلچر بدلنے کی باتیں ویسے ہی رہیں، سندھ میں پیپلز پارٹی کا اقتدار ویسے ہی رہا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب جمہوریت بہترین انتقام ہے کے نقطے پہ آپ کا اجماع ہو تو پھر آپ سے انتقام لینے سے کوئی ذات کیسے روک سکتی ہے. اس رپورٹ کی طرف آتے ہیں. اس رپورٹ کے مطابق اسپیشل برانچ کی ایک خفیہ رپورٹ منظر عام پہ آئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کراچی پولیس کے 132 اہلکار اور افسران اور اہلکار جرائم پیشہ گروہوں کے سہولتکار یعنی فیسیلیٹیٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں. یہ فہرست آئی جی سندھ کو بھی ارسال کر دی گئی ہے. اب یہ لطیفہ تھا، آئی جی سندھ تو خود سلام صاحب کرنے میں لگے میں. وہ جیسے ہی وزیر اعلیٰ کی گاڑی دیکھتے ہیں داڑ کر کے سلوٹ مار کر کے اور اپنا ایک عدد بونس پکا ہو جاتا ہے. مطلب آئی جی کیا کر لے گا؟ پچھلے چینل پہ میں نے ایک پروگرام کیا تو ذرا کھلبلی مچی کراچی پولیس کے بارے میں. دوسرے دن میں نے پروگرام کیا تو انہوں نے میرے چمچے کو جو ہے وہ رشوت
ऑफर की उस चैनल पे। उस वक्त सिंध पुलिस, कराची पुलिस में जो लोग मौजूद थे, इस वक्त पता नहीं वो अपनी कुर्सियों पे हैं या नहीं है। और तीसरे दिन उन्होंने फिर अल्टीमेटली चैनल मालकान से रुजू किया कि भाई ये सिलसिला बंद कराओ। मुझे 3 दिन ही करना था, 3 दिन करके मैं चुप हो गया। और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इन लोगों के मुताबिक फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान चलता रहा, लेकिन ऐसा सिलसिला था नहीं। इस रिपोर्ट पे आते हैं। फहरिस्त में शामिल अफराद में 58 थानेदार यानी SHOs और 74 हेड मुहर्रिर शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये अफसरान न सिर्फ मनशियात फरोशों और गुटखा मावा माफिया की पुष्टपनाही करते हैं, बल्कि पार्किंग माफिया, लैंड ग्रैबर्स, गैर कानूनी रेती बजरी माफिया और चाय के होटल चलाने वालों से भी भत्ता वसूल करते हैं। इस मकरू धंधे में कई थाने बराह रास्त मुलव्विस करार दिए गए हैं। बाज़ SHOs ऐसे हैं जिनको रंगे हाथों पकड़ा गया है। उसके बाद एक लंबी लिस्ट है SHOs की, हेड मुहर्रिर्स की, जिनके बारे में बात करके अपने वक्त को बर्बाद करने का मुझे कतई तौर पर कोई शौक़ नहीं है। आपको लग रहा होगा कि शायद मैं सिंध पुलिस से, कराची पुलिस से कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा हूँ, लेकिन आप देखिए अब मेरे टैलेंट का एक और रुख, मैं कैसे एक और मर्तबा साफ बच निकलता हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद होंगे रेहान खान साहब, हमारे नुमाइंदे हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के हवाले से इनकी जो सरगर्मियाँ हैं, कराची पुलिस भी उसके दायरे में आती है। मैं अभी देखिए इनसे रब्ता करके और आपकी कैसी तसल्ली फरमाता हूँ। मैं इनसे पूछूंगा कि ये स्पेशल ब्रांच की जो रिपोर्ट है ये क्या पहली मरतबा आई है? क्या इससे पहले कराची के आवाम को नहीं पता था कि हम डकैतों से, डाकुओं से बच सकते हैं, लेकिन पुलिस से बचना नामुमकिन है? मैं हर उस जगह से, उस दौर में जिस वक्त मैं बाकायदा एक आम आदमी हुआ करता था, मैं हर उस जगह से दूर होकर के खड़ा हो जाया करता था कि जहाँ कभी पुलिस मोबाइल खड़ी हो, क्योंकि मुझे पता होता था कि कार्रवाई यहीं से होगी और यही करेंगे। और आज जब अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मामलात कुछ और हैं, आप इनसे मेरे हुस्न ज़न का बिल्कुल एतराफ़ फरमा सकते हैं। भाई वो हैं या चांद पे चले गए? मैं बोलता रहूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे। चलो 3 हुर्फ भेजो, मैं अपनी बुकराती जारी रखता हूँ। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो बताया गया है कि मनशियात फरोशों और गुटखा मावा की सरपरस्ती करते हैं। रेती बजरी माफिया के बारे में भी बात हुई है। रेती बजरी माफिया के हवाले से एक बहुत बड़ा अनमोल रतन, एक बहुत बड़ा नाम था राव अनवार का। जी बिल्कुल वही राव अनवार, जिसके खिलाफ जब मैंने पिछले चैनल पे 15 मिनट का प्रोग्राम किया तो मौसूफ अपने जो पालनहार हैं उनके पास भागे, उनको लेकर के फिर चैनल मैनेजमेंट के पास भागे, और उसके फौरन बाद दूसरे ही दिन किसी दूसरे फुल टॉस एंकर के साथ उनका एक फुल टॉस प्रोग्राम लाइनअप कराया गया। 9, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 9 पुलिस मोबाइल्स लेकर के आई थी उनको, और उसके बाद वो फुल टॉस प्रोग्राम करवा करके उनको बाकायदा एक मुकद्दस जगह ले आकर के जमा करा दिया गया। रेती बजरी माफिया का जब इल्ज़ाम लगता है तो आपने बिल्कुल और कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी आंखों पे दोनों हाथ रखने और आपने ये ईमान ले आना है कि ये बिल्कुल सच हो रहा है, ये बिल्कुल सच बात है। राव अनवार के दौर में रेती बजरी माफिया का जिक्र कराची के बड़े बड़े मैगजीन्स ने निकाला, कराची के बड़े बड़े सहाफ़ियों ने इसके हवाले से सवालात उठाए, लेकिन राव अनवार का न तब कुछ होना था और न बाद में कुछ हुआ। बाद में अलबत्ता एक और चीज़ हुई, राव अनवार अल्लाह मारे का अमेरिका में जायदाद निकल आई। अमेरिका ने उसकी जायदाद को बाकायदा बहक़ सरकार अमेरिका में जब्त किया। उसके ऊपर राव अनवार जो टकेगा पुलिस वाला 200-200 रुपए में अपनी वफादारियां बेचा करता था, SSP उसने बाकायदा अमरीकी हुकूमत की इस एक चीज़ को, इस एक हुक्मनामे को अमरीकी अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया। आपके ख्याल में ये जो SHO MSHO होते हैं, इनको इंग्लिश में 2-3 लाइनें लिखनी आती हैं? सिंध हुकूमत के बड़े से बड़े वजीर अगर 1 लाइन अंग्रेजी लिख करके या 5 मिनट अंग्रेजी बोल करके आपसे या मुझसे बात कर लें तो मैं ये ट्रेड छोड़ करके चले जाऊंगा। SSP राव अनवार बाकायदा चैलेंज कर रहा है अमेरिका को कि मैंने जो पैसा कमाया है उसको आप जब्त नहीं कर सकते। अच्छा, SSP की तनख्वाह कितनी होती है? SSP की प्रोफाइल क्या होता है? क्या होता है SSP? ठीक है, सरकार का आदमी होता है, लेकिन एक सरकार SSP को कितनी तनख्वाह देती है? कराची के IGs, मुझे अच्छी तरह याद है, चौधरी असलम, मैंने मुख्तलिफ IGs के इंटरव्यू किए, मैंने मुख्तलिफ CCPOs के इंटरव्यू किए। उसमें मैंने जब कभी चौधरी असलम का सवाल किया उनसे, तो उसके बाद मैंने उनके चेहरों पे एक रंग आता और एक रंग जाता देखा। IG ऊपर होता है या चौधरी असलम ऊपर था? लेकिन यहाँ मामला कुछ और हैं।
اسی طرح سے یہاں بھی آئی جیز مختلف تھے، لیکن راؤ انوار کی جو پروفائل تھی وہ ان میں سب سے الگ تھی. آپ کو شاید یاد نہ ہو، میں آپ کو یاد دلا دوں، اس وقت جو صدر نہیں تھے، اس وقت تو وہ ایک پارٹی کے ہیڈ تھے آصف علی زرداری. انہوں نے ایک باقاعدہ ٹیلی ویژن پروگرام میں راؤ انوار کو بہادر بچہ کہہ کر کے مخاطب کیا تھا. اب یہ ڈانڈے انویسٹیگیشن کے کہاں تک چلے جائیں گے؟ اب یہ مجھے بتائیے راؤ انوار کے خلاف کون سی کارروائی، کون سا ادارہ کرنے کی جرت رکھتا ہے؟ کون سا ادارہ ہوگا کہ جو راؤ انوار کے جو ہے وہ کارنامے منظر عام پہ لے کے آئے گا؟ اس کے بعد نمبر آیا برطانیہ کا. برطانیہ نے اس کے بعد پھر راؤ انوار کے کارنامے کھولے. برطانیہ میں راؤ انوار کی جائیداد نکل کے آ گئی. سیاستدان کرے تو اس کے خلاف باقاعدہ ایک مہم چل جاتی ہے. ہاں ظاہر ہے، مطلب میں بیوقوف تھوڑی ہوں، میں اتنی لمبی باتیں کر رہا ہوں. فون بج رہا ہوگا، فون نہیں اٹھے گا، چھوڑ دو آپ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ راؤ انوار صاحب کے بارے میں باقاعدہ اگر 70 mm فلم بھی کوئی ادارہ بنائے تو بھی کم ہے. کراچی میں ایک ایسا ایس ایس پی جس کی آمدن کراچی کے بڑے بڑے فلانے بڑے بڑے تجار، بڑے بڑے بزنس مینز، بڑے بڑے انٹیلیکچول سے زیادہ تھے. آپ کے خیال میں کراچی میں راؤ انوار کو ہوتے ہوئے کسی اور ڈاکو ڈکیت کی ضرورت پڑ سکتی تھی؟ نقیب اللہ محسود کا نام بڑا آتا تھا کہ جی نقیب اللہ محسود مرڈر میں راؤ انوار انوالو تھے. راؤ انوار اس زمانے میں بھاگے بھی رہے. اس کے بعد راؤ انوار نے ملک سے نکلنے کی کوشش بھی کی. پھر ہمارے ایک عدد ایکٹر تھے، انہوں نے راؤ انوار کو پکڑوایا. ان کا کام تو کچھ اور تھا، لیکن وہ ڈیم بنوانے کے حوالے سے زیادہ شہرت پا گئے. وہ ڈیم کا پتہ آج تک نہیں چلا کہ وہ کس کی چھت پہ بنایا انہوں نے. لیکن راؤ انوار کو انہوں نے ملک میں رکوا کر کے ہم پر یہ احسان ضرور کر دیا کہ ہمیں انہوں نے ایک عدد ٹکٹ سے اس کے خرچے سے بچا لیا، جو راؤ انوار کو ظاہر ہے کہ اپنی جیب سے تو نہیں کرنا تھا. آپ نکل جائیے گڈاپ ٹاؤن آج اپنی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر کے، راستے میں آپ کو کوئی روکے نہ روکے، ڈاکو روکے نہ روکے، وردی والا ضرور روکے گا. اور وردی والا روک کر کے آپ کو پہلے تو آپ کی ٹٹولے گا اوقات کہ آپ کس لائق ہیں. آپ پہ ایک اتنی سی چرچ ڈالی جائے، یا اس کے بعد آپ کے پاس سے پسٹل برآمد کیا جائے، یا پھر آپ کو ایم کیو ایم کا باقاعدہ کوئی ٹیررسٹ، اور ایم کیو ایم بھی یہ والی نہیں، یہ والی ایم کیو ایم تو مشرف با اسلام ہو چکی ہے. یہ والی ایم کیو ایم تو باقاعدہ جمہوریت کی گاڑی کو رگیدنے کے کام آ رہی ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے پچھلے ادوار میں وہ کر رہی تھی. اور اس کام کا اس کو ایک مرتبہ پھر 20 ارب روپے محنتانہ دیا ہے. آپ نے پچھلے عرصے میں ایم کیو ایم کے کسی چودھری سے کراچی کے امن و امان کے حوالے سے کوئی بات سنی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، اور آپ سنیں گے بھی نہیں. یہ کراچی کا امن و امان، کراچی کا لا اینڈ آرڈر وہ چڑیا ہے جس سے براہ راست کئی لوگوں کے گھروں کے چراغ جلتے ہیں. کراچی کا امن و امان خراب ہونا کراچی کی، ڈائریکٹلی بات کرتا ہوں، کراچی کی پولیس کی آمدنی کا ذریعہ ہے. ایک بہت مشہور زمانہ فلم ہے، اس میں ایک ڈائلاگ مجھے یاد آتا ہے کہ اگر آپ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دینے پر آ جائیں تو کوئی گلی میں کھیلتے ہوئے بچے کا کھلونا نہیں چھین سکتا. اور یہاں حالت یہ ہے کہ ہم نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو اتنی لاؤ لشکر لے کر کے اور اتنے بڑے بڑے سو کالڈ ایم این ایز اور ایم پی ایز کی جو ہے وہ ہاسپٹیلٹی پہ، ان کے پروٹوکول پہ، وی وی آئی پی پروٹوکول پہ لگایا ہوا ہے. میں بعض اوقات اللہ معاف کرے معاذ اللہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن آن ایئر ہوں تو کہہ دینا چاہیے. وہ آدمی جس کی ٹکے کی اوقات نہیں تھی، جس کو کبھی 500 روپے کی ملازمت بھی کسی جگہ منشی گیری کی نہیں ملتی، جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں تو جمہوریت کی فیوز و برکات پہ سے ہمارا یقین ہی اڑ جاتا ہے، بلکہ ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں. ہمارے یہاں ہر وہ آدمی جس کو سنتری نہیں ہونا چاہیے تھا وہ منتری بنا کر کے، اور اس کے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ اس کی پروٹوکول میں اس کی گاڑی کے آگے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے. کین یو بلیو؟ آپ رات کو نکل جائیں. میں نے ایک بہت سینئر پولیس والے سے کسی دن سوال کیا کسی مستی میں، اس نے مجھے جو خوفناک بات بتائی میں آج بھی اگر یاد کرتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا عارفین رات کے پہر میں اگر پولیس والے تمہیں روکیں گے تو تم نے ان سے بحث نہیں کرنی، اس لیے کہ وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتے. میں لرز کے رہ گیا. میں نے مطلب ایڈیشنل آئی جی، اب آپ سوچئے، میں کسی ہلکے آدمی کی بات نہیں کر رہا، نام نہیں لیتا، ایڈیشنل آئی جی، اور جب اس قسم کی بات کر رہا ہے تو اس کے بعد اس کی بات پہ ایمان نہ لاؤں تو کیا کروں؟ اس کے بعد اگر شرجیل میمن کا ساؤنڈ بائٹ میرے سامنے آئے جس میں وہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ سندھ پولیس سب سے بہترین تربیت یافتہ، جی تربیت، ان کو جو تربیت ملی ہے
اس تربیت کا جو ہے وہ نشانہ ہر روز کراچی کے گلی کوچوں میں ایک عام آدمی ہوتا ہے. میں ابھی آفس آ رہا تھا تو 6 پولیس والے 2 لڑکوں کو, کم عمر لڑکوں کو گھیر کر کے اور ان سے قانون کی حکمرانی منوانے پر تلے ہوئے تھے. اور میں اپنے دل میں یہ دیکھ کر کے ہنس رہا تھا کہ اگر ان کی جگہ کوئی ویگو والا, کوئی لینڈ کروزر والا, کوئی ٹنٹڈ شیشے کی گاڑی لے کر کے کوئی آنے والا, اگر وہ اس کی گاڑی کو روک لیتے تو میں سمجھتا کہ انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا. اور آپ کے خیال میں یہ پولیس جو میرے اور آپ کے سروں پہ اس لیے ہے کہ یہ میرے اور آپ کی جان مال عزت و آبرو کی تحفظ کرے, اگر اس میں 132 آدمی مختلف مافیاز کے محافظ بن جائیں, ان کے سرپرست قرار دے دیے جائیں, اگر کسی دور میں سپریم کورٹ یہ ڈکلیئر کر دے کہ یہ پولیس والے باقاعدہ کسی سیاسی جماعت کی سرپرستی میں ان کے مشن کو انجام دے رہے ہیں, کیا اس کے بعد بھی کوئی احمق اس بات پر یقین رکھے گا کہ کراچی پولیس کا موٹو جو ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے بتایا گیا ہے؟ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی. سوچنا پڑے گا. میرا خیال ہے اسی سوچ کے ساتھ یہاں ایک مختصر سے وقفے پہ جائیں گے. میں ذرا اپنے گلے کو بھی بہتر کر لوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پروگرام. ناظرین ویلکم بیک. اختتامی لمحہ شو کے آن پہنچے ہیں. آج ہم نے عمومی طور پہ 2 سیگمنٹس کیے ہیں اپنے شو میں. پہلے میں ہم نے مریم نواز صاحبہ کے ان مشوروں کے بارے میں ان کی بابت بات کی ہے جس پہ رفیق رجوانہ صاحب سابق گورنر پنجاب اپنی رائے دے رہے تھے ہم سے گفتگو میں. مریم نواز صاحبہ نے بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی یعنی ترجمان سندھ حکومتوں کو, بلکہ ترجمانوں کی جو فوج ظفر موج ہے ان کو جو نصیحت دی ہے کارکردگی بہتر بنانے کے حوالے سے, ہم نے اس کے بارے میں بات کی. پتہ نہیں یہ نصیحت کس حد تک کارگر ثابت ہو سکتی ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ مریم نواز نے یہ بات بتا دی ہے کہ سیلاب یا تباہی جتنی بھی ہوئی ہے اس کو ہم انٹرنلی اپنے طور پر اپنی اسپرٹ سے کام لے کر کے اور مینیج کر سکتے ہیں. یہ وقت لوگوں کی مدد کرنے کا ہے, نہ کہ عالمی برادری سے کمائی کرنے کا. اب پتہ نہیں اس بات کا کتنا زیادہ اثر پیپلز پارٹی کو اور بلاول بھٹو پہ ہوگا, اس بارے میں اگر بات کیے تو گڑبڑیشن کے چانسز ہیں. اگلی سٹوری پہ کود جاتا ہوں. اگلی سٹوری تھی کراچی پولیس کے حوالے سے ایک چشم کشا رپورٹ, جبکہ میرے حساب سے ایک انتہائی مضحکہ خیز رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پہ آئی ہے, جس میں ہمیں وہی پرانی باتیں نئے لیول کے ساتھ بتا دی گئی ہیں کہ کراچی پولیس جو ہے اس میں مافیاز کے جو نمائندے ہیں وہ باقاعدگی سے کام کر رہے ہیں, وہ ان کی سرپرستی مدد اور معاونت سے کام کر رہے ہیں. 132 لوگوں کا نام آیا ہے جن میں 58 تھانے دار یعنی ایس ایچ اوز اور 74 ہیڈ محرر ان کا نام باقاعدہ لیا گیا ہے. مختلف تھانوں کے حوالے دیے گئے ہیں جن میں یہ لوگ پوسٹڈ ہیں, اور بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ ریتی بجری سے لے کر کے منشیات فروشی, گٹکا, ماوا, ان سب کی جو ہے وہ فروخت تک میں اپنا حصہ لیتے ہیں, بلکہ باقاعدگی سے مختلف ہوٹلوں دکانوں سے چائے کے ہوٹلوں تک سے باقاعدہ اپنا حصہ وصول کرتے ہیں. اس میں تحقیق کی کوئی بات نہیں ہے. آپ اگر کسی وقت میں کسی کے ساتھ یا اکیلے بھی نکل کر کے کراچی کے گلی کوچوں میں گھومیں تو آپ کو کراچی میں پولیس جگہ جگہ اس تربیت کا, جس کا حوالہ شرجیل مینا انعام میمن صاحب اپنی گفتگو میں فرما رہے تھے کہ کراچی کی پولیس, سندھ کی پولیس انتہائی تربیت یافتہ پولیس ہے. تو کراچی پولیس کراچی میں جگہ جگہ لوگوں کو لوٹ کر, میرا مطلب ہے لوگوں کو روک کر کے اور اپنی اس تربیت کا مظاہرہ کرتی دکھائی دیتی ہے جو تربیت ان کو دی گئی ہے کہ خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کمانے دو. تمہیں اتنی دور سے اس لیے تھوڑی لا کر کے پوسٹ کیا ہے تو آپ سمجھیں جمہوریت بہترین انتقام ہے, اور معاملات کہیں اگر ادھر ادھر ہو گئے تو یہ انتقام جو ہے وہ کہیں ہم سے ہی نہ لیا جانا شروع ہو جائے. میرا خیال ہے کہ یہاں ہمارا پروگرام اس کا وقت اب ختم ہو چکا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر فی امان اللہ حاضر ہوں گے کل, اللہ نے چاہا تو, اللہ کے حبیب نے چاہا تو. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.